آج شیخ کیا کرتے ہیں، مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ، یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ تو شریعت تھوڑی ہے، یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں، اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو، زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے، یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں، مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں، تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو، جامع ہو، مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے، پورے الفاظ نہیں ہے یہ. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا، بس وہی ہے، تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون، آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے میں اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ جو فرائض و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. رمضان کے روزے صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار، ان دو کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اور سفر میں بھی اگر تکلیف اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. وہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں تکلیف ہو، مشقت ہو. آج کل جہازوں کے سفر ہیں، ٹرینوں کے سفر ہیں، بسوں کے سفر ہیں، بہت آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں فضیلت سے محروم ہو جائیں گے رمضان کی. تو اس لیے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمت کرنی ہے، کسی نے بھی ایک بھی روزہ قضا، بولو بھائی. اس کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں. آخرت کے فائدے تو بہت ہیں نا، وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ نے روزے دار کا جو بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، اس کے لیے جنت میں الگ دروازے بنائے ہیں، اور ان کے نام کیسے رکھے ہیں؟ ریان، سیراب کرنے والا، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس برداشت کی. اللہ اس کو اپنی دست رحمت سے سیراب کریں گے الگ سے. اور یہ عبادت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلاں قوم کے ہندوؤں کے روزے آئے ہوئے سارے ہندو بھوکے پیاسے؟ کہیں بھی نہیں. وہ رکھتے ہوں گے شاید، کوئی ان کے پنڈت رکھ لیتے ہو، نہ سکھوں میں نہیں. مسلمانوں کا جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک بہاریں چھا جاتی. یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ اور جیتا جاگتا مذہب ہے، زندہ مذہب ہے، تھکا ہوا مرا ہوا بیمار مذہب نہیں ہے. پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی. جو روزے نہیں بھی رکھتے نا، وہ تھوڑے سے ٹریک پہ وہ بھی کم از کم افطاری میں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں وہ بھی. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اثر تو ان کی زندگی میں ہی پڑتا ہے نا، ان کی بھی کھانے پینے کی ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. تو روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے. بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. پہلی بات یاد رکھو، بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں. وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں. دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو، صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہو، وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی، آپ تھک گئے، پسینہ نکلا، تھکاوٹ، سانس پھول گیا، تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا. یہ نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہلو جلو. آپ کو یار میں نیچے پڑا ہوا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ اسٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے اسٹور کر کے؟ بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو. تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، انرجی سرو ہونے کے بہت سارے، وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں.
مثلاً انرجی کو سرو کرنے کا، دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی، بول لو یار، آئے گا نا. اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی سٹور ہے، دریا طاقتور ہو، نہیں ہوگا، سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے. پانی نکلے گا، پرانا پانی کنویں سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا. کنواں بھرا رہے گا. کنواں خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے، یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے. تو ہماری جو انرجی ہے نا، یہ دریا کے پانی کی طرح ہے. یہ سرو ہوتی رہے گی، یوٹیلائز ہوتی رہے گی، اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی. تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا؟ سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا. تو میرا ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو، تو وہ بلڈ جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے، دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں. وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراک پراپر ملتی رہے. اس لیے کہ آپ کنویں سے پانی تو کھینچ کے نکال رہے ہیں، نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے، وہ تو سوکھ کے، یا کسی خاتون کے بچوں کی ولادت تو ہو رہی ہے مگر پراپر خوراک نہیں مل رہی، مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراک مل رہی ہے. اس کو کھجور اور دودھ، جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، بھائی کھجور اور دودھ جو ہے نا یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، بچوں کا بھی، خواتین کا بھی. خاص طور پہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں یا جو پریگننسی ہے جن کو، کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ پھل قرار دیا ہے. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بادی نہیں ہے، اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا، اچھا صالح خون پیدا ہوتا ہے اس سے، پیغمبروں کی خوراک ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں، اس سے انرجی. ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیڈ کرائے، اس سے بھی انرجی سرو ہوتی ہے. اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. تو یہ سارے طریقے. اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، اس سے بھی آپ کی صحت. بھائی آپ ویسے کسی کو خون دیں، سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہر 6 مہینے میں خون دے رہے ہیں اور 10 سال سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے. ہر 6 مہینے میں خون دے دیتے ہیں وہ، کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے، نیا بنتا ہے، تو بیماریوں کو ڈیرا جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا، خوراک کی سپلائی کو روک لینا، تاکہ میدا جو ہے نا، میدا اور ہماری باڈی، وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے، کچرا جل جائے، سمجھ آئی؟ تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. کیسے سمجھائیں یار. کہتے ہیں نا کئی ہفتوں، تو کیا ہوتا ہے، ہم جب کھا رہے ہیں، پراٹھے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں، بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں، بیوی کا مہر بھی کھا لیا، رشوت بھی کھا لی، اور کیا کھا لیا. اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں. اب میں دیکھو